کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ملک کے ایک ایسے ادارے جس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جاتا ہے، وہاں پر غنڈہ گردی کے زور پر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا جائے؟ نہیں نا؟ تو چلیے آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں اس سوال کا جواب خود موجود ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں اور بہت سے اہم سوالات ہر پاکستانی شہری کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ اگر ملک کا سب سے معزز، قابل احترام ادارہ اور پارلیمنٹیرینز کا گھر محفوظ نہیں اور غنڈہ گردی کا نشانہ ہے، تو کیا یہ بات ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کا گھر محفوظ ہے؟ کیا ہم راتوں کو بغیر کسی فکر کے سو سکتے ہیں؟ کیا ہم دن میں اپنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے لوگ اس سب میں ملوث ہیں، تو کون ہمیں ہماری حفاظت کا یقین دلا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عوام کی طرف سے ہونے والے الیکٹڈ ممبرز امپورٹنٹ ایشوز پر ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے ڈیسیجنز لیتے ہیں اور ان کو ہر پلیٹ فارم پر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ڈیفینیشن ہے کسی بھی پارلیمنٹ کی، لیکن ہمارے ملک میں حالات مختلف ہیں۔ یہاں پارلیمنٹ گڑھ ہے افراتفری کا، جہاں ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر چلائے جاتے ہیں اور طنز و مزاح تو معمول کی بات ہے۔ سے دیوار سے لگا دیا تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے، آپ تو کرتے یہ کام آپ نے۔ لیکن اب کی بار معاملہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے۔ اب کی بار ہمیں ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو ملا 9 ستمبر کی آدھی رات کو، دا ریڈ، دا پارلیمنٹ ریڈ۔ یہ انسیڈنٹ تب ہوا جب پاکستان کی سب سے مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ریلی نکالی اور پی ٹی آئی کے ورکرز اسلام آباد کی بڑی سڑکیں بلاک کرنے کے لیے پاکستانی حکام کی جانب سے استعمال کیے گئے کنٹینرز کو ہٹاتے چلے گئے۔ یہ وہی احتجاج ہے جس کی پلاننگ پی ٹی آئی نے پہلے جولائی میں کی تھی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں ملی۔ اس احتجاج کا مقصد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی اور 2024 کے الیکشنز میں جیتی گئی سیٹس کی واپسی کا مطالبہ تھا، جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ نے دھاندلی کے ذریعے جیتا ہے۔ خان صاحب 2023 سے 150 سے زیادہ پولیس کیسز کے سلسلے میں جیل میں ہیں، جن کے بارے میں کرٹکس اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ اس ریلی کے بارے میں ذوالفقار بخاری، جو کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، کا کہنا ہے کہ کل کے پروٹیسٹ نے گورنمنٹ کی بنیادیں ہلا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کی ابڈکشن کی مذمت بھی کی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل اس انسیڈنٹ میں ہوا کیا۔ ٹھیک ایک دن کے بعد جب پارٹی نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا تو پاکستانی پولیس نے پی ٹی آئی کے ممبرز کو پارلیمنٹ کی پریمیسز سے گرفتار کیا۔ یہ انسیڈنٹ منڈے مڈ نائٹ کو پیش آیا اور تھرسڈے کو ان سب ممبرز کو نیشنل اسمبلی میں ہائی سیکیورٹی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز اس واقعے کو جمہوریت کا 9 مئی قرار دے رہے ہیں، 9th May of democracy۔ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا 4 ویڈیو ڈالے جس میں کچھ ماسک پہنے ہوئے آدمی نیشنل اسمبلی کی پریمیسز میں داخل ہوئے تاکہ وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اریسٹ کر سکیں۔ اسی دوران بلڈنگ کی الیکٹرکسٹی کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے۔ یہ بالکل قانون کے خلاف اور نیشنل اسمبلی کے رولز کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کرنٹ چیئرمین گوہر خان نے نیشنل اسمبلی میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس انداز سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ قومی اسمبلی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے، اس گھر پہ حملہ ہوا 9 ستمبر ایک سیاہ دن تھا۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا یہ واقعہ انتہائی شرمناک ہے، کیا پارلیمنٹ باعث عزت نہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ علی محمد خان نے تو اسے جمہوریت پر حملہ، پاکستان پر حملہ کہا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے تمام ممبرز اس طرح کے واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی نامناسب اور غیر اخلاقی تقریر پر سوال نہیں اٹھایا۔ پارلیمنٹ اور جلسوں میں ہر پارٹی قیادت کا نامناسب زبان استعمال کرنا معمول کی بات ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب نے تمام حدیں پار کر دی۔ انہوں نے سٹنگ گورنمنٹ کو لاہور جلسے کے حوالے سے بھی وارننگ دی کہ اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ این او سی کے بغیر بھی جلسہ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے میں عمران خان صاحب کو قانونی طور پر رہا نہ کیا گیا تو وہ عوام کو لیڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو خود اپنے طریقے سے رہا کریں گے۔
انہوں نے نہ صرف قانون توڑنے کی دھمکی دی بلکہ انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جو اخلاقی طور پر بھی غلط تھی۔ دوسری جانب پاکستان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی کے 10 MNAs کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی کے سرجن ایٹ آرمز اور 4 دوسرے سیکیورٹی پرسونل کو 4 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ یہ سسپینشن سارے واقعے کا جائزہ لینے کے بعد کی گئی کیونکہ بہت سی گرفتاریاں پریمیسز کے اندر ہوں جس کی سیکیورٹی کے لیے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور سٹنگ گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ جو لینگویج چیف منسٹر صاحب نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا۔ اگر یہ واقعہ آئسولیشن میں ہوتا، اس ریئیکشن میں نہ ہوتا تو اسے ضرور کنڈیم کرتا۔ اگر پارلیمنٹ ریڈ میں لائن کراس ہوئی تو اس دن جلسے میں تو کافی لائنز کراس ہوئیں۔ اس طرح کا ریئیکشن جسٹیفائیبل ہے۔ اگر اس سب واقعے میں اپنا پرسنل اوپینین بھی دیا جائے تو چیف منسٹر صاحب کی جانب سے کی گئی تقریر زبان کے لحاظ سے قابل تنقید ہو سکتی ہے، اخلاقی طور پر قابل اعتراض ہو سکتی ہے، قانونی طور پر غیر موزوں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی بھی طور پر پارلیمنٹ میں ہونے والی ریڈ کی قابل دفاع نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس انسیڈنٹ کو صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھرپور کوریج ملی، جس میں دنیا بھر کے جانے مانے نیوز پیپرز بھی شامل ہیں۔ نکی ایشیا جو کہ ایشین نیوز کی کوریج کرتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی پولیس اریسٹ 13 اپوزیشن لیڈرز آف خانز پارٹی۔ دوسری جانب الجزیرہ نے بھی اس انسیڈنٹ کو خاص توجہ دی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان پولیس اریسٹ لا میکرز لیڈرز فرام فارمر پرائم منسٹر خانز پارٹی۔ ایک اور آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ از پاکستان سیٹ فار نیو خان ورسز گورنمنٹ شو ڈاؤن آفٹر PTI اریسٹ۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل جو کہ انسانی حقوق اور انصاف کی گلوبل موومنٹ ہے، انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو پراپرلی ہائی لائٹ کیا اور ان کا کچھ یہ کہنا ہے کہ یٹ another attack on the right to freedom of peaceful assembly in پاکستان۔ اسی طرح واشنگٹن پوسٹ، اناڈولو ایجنسی اور ٹورانٹو اسٹار نے بھی اس انسیڈنٹ کو کور کیا جس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ پہ نہ صرف پاکستان کی عام عوام، ایکسپرٹس، اینالسٹ بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی طرف سے ریئیکشن دیکھا گیا ہے اور یہ بات مسلسل ان کی ڈیبیٹ کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، جن کی آواز اس وقت ان کے عہدے کے حساب سے سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے، ان کی طرف سے اس پوری سچویشن میں صرف خاموشی نظر آئی ہے۔ پرائم منسٹر جس کو قوم کا باپ اور ریپرزینٹیٹیو سمجھا جاتا ہے اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور ملک کے باقی اداروں کی حفاظت کرے گا، وہ خاموش ہے۔ یہ اس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس نے پوری قوم کے سامنے یہ حلف اٹھایا کہ وہ اپنی سب ذمہ داریوں کو ایمانداری اور سچائی سے نبھائے گا۔ وہ خاموش ہے۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے ادارے غیر محفوظ ہونے لگے، ہمارے محافظ ہی ہمارے اداروں پہ اٹیک کرنے لگے اور اس پہ ملک کے ریپرزینٹیٹیوز خاموش رہنے لگے، تو مجھے ڈر ہے کہ بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا اس سب صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر محفوظ ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے گھروں کی دہلیز پار نہیں کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کی عزت محفوظ ہے؟ پاکستان میں ہونے والے ہر اس نوعیت کے واقعات ہم سب کے لیے ایک ہی سوال پیدا کرتے ہیں کہ آخر کب تک ہم اس طرح کے واقعات کو ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے، کچھ عرصہ اس پر بات کریں گے اور بھول جائیں گے، اور آخر کب قانون کی بالادستی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی روک تھام پہ کام کیا جائے گا، اور کب بحیثیت قوم ہم فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں، اب پاکستان ایک محفوظ ریاست ہے، یہاں گنڈا گردی کا راج ختم ہو چکا ہے۔ اس دن کے انتظار کے ساتھ آپ سب کی اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔